بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو عرب کے محل وقوع کے بارے میں بتائیں گے۔ لفظ عرب کی لغوی معنی ہے صحرا اور بے آب و گیا زمین۔ عہد قدیم سے یہ لفظ جزیرہ نما عرب اور اس میں بسنے والی قوموں پر بولا گیا ہے۔ عرب کے مغرب میں بحر احمر اور جزیرہ نما سینا ہے۔ مشرق میں خلیج عرب اور جنوبی عراق کا ایک بڑا حصہ ہے۔ جنوب میں بحر عرب ہے جو در حقیقت بحر ہند کا پھیلاؤ ہے۔ شمال میں ملک شام اور کسی قدر شمالی عراق ہے۔ ان میں سے بعض سرحدوں کے متعلق اختلافات بھی ہے۔ کل رقبے کا اندازہ 10 لاکھ سے 13 لاکھ مربع میل تک کیا گیا ہے۔ جزیرہ نما عرب طبعی اور جغرافیائی حیثیت سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اندرونی طور پر یہ چار جانب سے صحرا اور ریگستان سے گھرا ہوا ہے، جس کی بدولت یہ ایسا محفوظ قلعہ بن گیا ہے کہ بیرونی قوموں کے لیے اس پر قبضہ کرنا اور اپنا اثر و نفوذ پھیلانا سخت مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کلب جزیرۃ العرب کے باشندے عہد قدیم سے اپنے جملہ معاملات میں مکمل طور پر آزاد و خود مختار نظر آتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایسی دو عظیم طاقتوں کے ہمسائے تھے کہ اگر یہ ٹھوس قدرتی رکاوٹ نہ ہوتی تو ان کے حملے روک لینا باشندگان عرب کے لیے کی بس کی بات نہ تھی۔ بیرونی طور پر جزیرہ نما عرب پرانی دنیا کے تمام معلوم براعظموں کے بیچ میں واقع ہے۔ خشکی اور سمندر دونوں راستوں سے ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس کا شمال مغرب گوشہ براعظم افریقہ میں داخلے کا دروازہ ہے۔ شمالی مشرق گوشہ یورپ کی کنجی ہے۔ مشرق گوشہ ایران، وسط ایشیا اور مشرق بعید کے دروازے کھولتا ہے اور ہندوستان اور چین تک پہنچاتا ہے۔ اس طرح ہر براعظم کے سمندر کے راستے بھی جزیرہ نما عرب سے جڑا ہوا ہے۔ ان کے جہاز عرب بندرگاہوں پر براہ راست لنگر انداز ہوتے ہیں۔ اس جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے جزیرۃ العرب کے شمال اور جنوبی گوشے مختلف قوموں کے ہم آہنگی اور تجارت و ثقافت و فنون و مذاہب کے لین دین کا مرکز رہ چکے ہیں۔ اگلی قسط میں ہم آپ کو سنائیں گے عرب قوموں کے بارے میں۔ شکریہ۔